السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان فاروق شہباز وڑائچ. ناظرین، آج ایک افسوسناک خبر سننے میں آئی اور ایک افسوسناک واقعہ. بھاولپور میں ایک کالج میں ایک جو ٹیچر ہیں ان کو بے دردی سے مار دیا گیا. اور مارا کس نے؟ ان کے اسٹوڈنٹ نے. وہ بحث تھی کیا ویلکم پارٹی سے ریلیٹڈ کوئی بحث تھی؟ لیکن اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہے ہیں. میں جو یہ خطرناک فضا بن رہی ہے اس وقت سوسائٹی میں، یہ کیا ہونے جا رہا ہے، ان پہلوؤں پر آج بات کریں گے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سیما عارف صاحبہ، جو اس واقعے کی جو سوشل پہلو ہیں اور نفسیاتی پہلو اس پہ بات کریں گے. ان کے ساتھ موجود ہیں اشرف سہیل صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے اسٹارٹ کروں گا. مجھے بتائیں کہ آپ خود بھی ایک ٹیچر ہیں، یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں، اس سارے واقعوں کو کیسے دیکھتی ہیں سوشل پرسپیکٹیو میں؟ کچھ بتائیں ہمارے سے غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو انتہائی معذرت کے ساتھ میں خود ایک استاد ہوں، اور مجھے تو یہ سب سے پہلے تو اپنے شعبہ تعلیم کی غفلت کیا اس کی ناکامی لگتی ہے کہ وہ بچہ جو یونیورسٹی میں تھا یا کالج میں تھا، وہ ایٹ لیسٹ 12-13 سال ایجوکیشن کے گزار کے آیا ہے، تعلیم کے، اور وہ اگر اتنے سال کی تعلیم اس کو اثر انداز نہیں کر سکی، کسی طریقے سے اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکی، اس کی شخصیت کی مثبت تعمیر نہیں کر سکی، تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ انسٹیٹیوشن جو معاشرے کا سب سے بڑا پلر ہے، ستون ہے تعلیم، اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم تعلیم میں کہاں غفلت کا شکار ہے. سوری. دوسرا ظاہر ہے جو نیگیٹو پہلو اس سے ابھرتا ہے کہ کیا ہم نے ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو اتنی جرأت دے دی ہے کہ وہ استاد پہ اس طرح سے حملہ آور ہوں کہ استاد جو ہیں وہ تہذیب و تمدن کے جو ہیں وہ ایک کیریئر سمجھے جاتے ہیں کہ ان سے چلتا ہے، تہذیب، اخلاق، تمدن جو ہے وہ ساتھ ساتھ سے منتقل ہوتا ہے. تو کیا یعنی کہ ہم نے ان کو اس عہدہ سے فارغ کر دیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے کہ یہ رول سے فارغ ہو گیا ہے. اور دوسرا یہ بھی تعلیم، اگین بیک تعلیم کو جاتے ہوئے، یہ جو تعلیم میں اسٹوڈنٹ کو جو ضرورت سے زیادہ آزادی دی جا رہی ہے، جس کا ایک پہلو اسکول سے ہی شروع ہو جاتا ہے، مارنے پیار. گو کہ میں اس سے ایگری کرتی ہوں، یا ہم اس کو مار نہیں پیار، تشدد نہیں پیار، یا جو بھی اس کو کہیں، کیا یہ اس کے نیگیٹو اثرات ہیں کہ ٹیچر کی کوئی کہیں وقت ہی نہیں رہی، وہ آرام سے اسٹوڈنٹس کہہ دیتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے تمہیں، ہم تمہاری شکایت لگا دیں گے. مطلب ہمارا سسٹم پڑھا ہی نہیں پایا، اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا ہی نہیں پایا کہ وہ ٹیچر جس کو کہا گیا کہ یہ آپ کے روحانی باپ ہیں اور جس نے ایک لفظ سکھایا اس کو استاد کہا گیا، کیا تعظیم بتائی گئی. اور اس سارے کے باوجود نہ صرف تشدد بلکہ وہ تو جان سے گئے نا، جان سے. بالکل. اور یہ تصور اس معاشرے میں کہ روحانی باپ کو جان سے مار دینا، جی بالکل یہ جو ہے انتہائی منفی ہے یہ رجحان بھی. اور ظاہر ہے جتنا تشدد بچے دیکھتے ہیں ٹی وی پہ اور جتنا وہ گلیمرائز ہوتا ہے موویز میں، ایون کارٹونز میں، تو آپ جب ایک بچے کو دکھائیں گے ہی، ساری عمر اس کو پالیں گے ہی تشدد کے اوپر، اور پھر جب وہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اسے ٹالرنس ایکسپیکٹ کریں کہ اب یہ بہت انتہائی معتدل اور بڑی ذمہ دارانہ جو ہے وہ رویے دکھائے گا. جو بیج آپ نے بویا ہی نہیں، نہ ذہن میں نہ دل میں، تو اس کی فصل کیسے کاٹیں گے؟ بالکل ٹھیک. میں آپ سے واپس آؤں گا، اس واقعے کے نفسیاتی پہلو میں بات کروں گا. مجھے اشرف صاحب، آپ روز ایڈیٹر ہیں، روز ایسی خبریں بناتے ہیں، یہ معاشرے کا کیسا خوفناک پہلو ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے بار بار، اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے؟ شہباز، بڑی افسوس کی بات ہے جو آج کا واقعہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک طالب علم نے اپنے معلم کو موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ دراصل ایک سمبل ہے ہماری اوور آل سوسائٹی کا، جو ایک رجحان اس میں پیدا ہو رہا ہے، اس کی طرف ایک اشارہ ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ معاشرے میں جو سب سے زیادہ اگنور آپ کہہ سکتے ہیں جو شعبے ہیں، جنہیں سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا، ایجوکیشن ہے یا جوڈیشری ہے. جوڈیشری میں تو اپر لیول کے اوپر بہت کچھ ڈیولپمنٹس آئیں، لیکن لوور لیول میں برا حال ہے.
تو یہ جو تعلیم ہے، انصاف ہے، صحت ہے، ان پر ہم سب سے کم توجہ دیتے ہیں، ہماری توجہ ہی نہیں ہے. اور تعلیم کو ہم نے، میرا نہیں خیال ہے کہ 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، پاکستان میں بہت ساری چیزیں بھی آئیں، پالیسیز بھی آئیں ایجوکیشن کے اوپر، لیکن ایجوکیشن کی جو روح ہے اور اسپرٹ ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس کے ساتھ جو تربیت کا ایک فیکٹر ہے اس کو ہم نے بری طرح سے نظر انداز کیا، اور وہ بری طرح سے نظر انداز جو کیا گیا ہے اس کے جو شاخسانے ہیں اور اثرات ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں، ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر. جیسے ابھی میڈم نے بات کی، وہ جو مار نہیں پیار، اچھی چیز ہے، ایک اچھا فلسفی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اس کی جس میں اس کی اسپرٹ کے ساتھ اور اس کی جو حقیقت ہے اس کے ساتھ لے کر ہی نہیں چلتے ہیں. جب کہا نا معیار نہیں پیار، تو اس کے اوپر عجیب قسم کی چیزیں جو سی سامنے آ گئی. یعنی ٹیچر کو آپ نے بالکل ہی اس کے ہاتھ باندھ دیے، زبان بھی باندھ دی، اور اتنا اس کے اوپر واویلا ہوا. آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور ایسے عجیب و غریب قسم کے کہ یہ کیا ہو گیا جی، ٹیچر نے تھپڑ مار دیا جی. آپ بھی ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ اگر یہ سوچیں آپ کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ اگر میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں مسئلہ بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی توازن کو تو ملحوظ خاطر رکھا ہی نہیں. اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے، مار نہیں پیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے کو شتر بے مہار کر دیا جائے. طالب علم کو اسکولوں میں، کالجز میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو مہذب ملک ہیں، وہاں پر بھی ایک طالب علم کی تربیت ہوتی ہے، لیکن استاد کا احترام، ٹیچر کی رسپیکٹ، ریگارڈ، وہ اس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. یہاں پر تو اس کے سلوگن کا مطلب ہی غلط لے لیا گیا، بالکل ہی اس کے ساتھ ایک کھلواڑ شروع کر دیا گیا. ایک استاد کی عزت کے ساتھ، اس کے احترام کے ساتھ ایک طرح سے اس کی بے حرمتی کی گئی بری طرح سے. اور یہ اسی کے جیسے کہا جا سکتا ہے کہ اثرات ہیں اور نتائج ہیں جو اب دیکھ رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، جو ہمارے ذمہ داران ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اور جو حکومتیں ہیں، اور خاص طور پر ذرائع ابلاغ ہیں انکلوڈنگ سوشل میڈیا، انہیں اس والے سے بہت سنجیدگی کے ساتھ معاشرے کے اوپر ان خطوط پہ کام ہونا چاہیے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں معاشرے پہ مجموعی طور پہ اس کے کیا نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ انڈیکیٹر نہیں ہے سوسائٹی میں لمحہ فکری ہے، یہ ریفلیکشن ہے سوسائٹی کی، کہ سوسائٹی کے جو عمومی رویے ہیں ان کی ریفلیکشن ہے، عکاس ہے اس کی. اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی کہ ایک تو میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم پرتشدد رویوں پر پہلے پرورش کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، اور پھر ان سے ٹالرنس اور پیس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ اس رویے کو بدلنا ہوگا. ہمیں ایک نسل کو تو اس طرح کا رول ماڈل بننا پڑے گا کہ وہ پیس اور ٹالرنس اور تہذیب جو ہے اس کے ہر ایک انگ سے چھلکتی ہو. ٹھیک ہے نا، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے، میں تو چونکہ وہ ہوں ریسرچر، تو میری جو اس وقت لیٹسٹ ریسرچ چل رہی ہے وہ اساتذہ کے حقوق کے اوپر چل رہی ہے. اب ویسے تو میں اسکول ایجوکیشن میں کام کر رہی ہوں، اسکول میں اساتذہ کے حقوق پر، مگر اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جو اساتذہ کو بالکل کولو کا بیل بنا دیا. ان کی نہ کوئی انفرادیت ہے، نہ ان کی کوئی شخصیت ہے، نہ ہی ان کا کوئی وقار، کوئی دبدبا ہم نے رہنے دیا ہے. تو وہ بچوں کو کیا سکھائے گا؟ آپ خود سوچیں نا، یہ جو اسکول سیکٹر ریفارم کے تحت جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن جو بنائی گئی ہیں ٹیمیں، جس میں جے سی او جاتا ہے، ایک کمیشن ریٹائرڈ فوجی جاتا ہے، میٹرک ایف اے، اور وہ چاہے ایم فل ٹیچر کی بےعزتی کر دے، چاہے وہ ٹیچرز کو ہراس کرے، سیکچول اسالٹ کرے، کچھ بھی کرے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. تو فیمیل ٹیچرز کا تو اس وقت اتنا برا حال ہے اسکول ایجوکیشن میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مگر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ مسئلے کی جو جڑ ہے اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ بالکل پیدا نہیں ہو رہا. اور جس معاشرے میں استاد کی تعظیم نہیں، وہ معاشرہ کبھی ترقی یافتہ یا مہذب معاشرہ بن ہی نہیں سکتا. مجھے اشرف صاحب یہ پوچھنا ہے کہ وائلنس کے واقعات ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن میں یورپین کنٹریز اور پھر ترقی یافتہ جتنے ممالک ہیں ان کی طرف دیکھوں تو بہرحال ہم جو بھی کہیں کلچر وائز بھی ہمارے سے آگے ہیں، ڈیولپمنٹ میں بھی آگے ہیں، لیکن ایسے واقعات تو نہیں دیکھتے. کبھی ہم نے نہیں سنا کہ وہاں پہ ٹیچر کو تھپڑ مار دیا گیا ہو، ٹیچر کے ساتھ یہ کر دیا گیا ہو. ایسا ہوتا ہے،
نہیں अच्छा अगर ऐसा होता भी है ये फिर इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में फिर रोका कैसे जा सकता है? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एग्रेसिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो बीएस का स्टूडेंट है, वही बताने लगा बात आपको। अभी हम पहले बात यही जो बात कर रही थी मैडम कि ये जो मामलात है ना, ये एक सिर्फ वन मैन शो नहीं है ये। अभी इन्होंने जो स्कूल्स में टीचर्स का जो बदहाली बताई है, और ये स्कूल्स तक नहीं है, अगर आप कहीं कॉलेजेस में चले जाएं बिल्कुल और वहाँ पर आप देखें जो लोग पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ जो हशर कर रहा है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये रोज़ाना सुबह उनसे रोल कॉल मंगवाई जाती है, बिल्कुल उनसे उनकी वजह से कहा जा सकता है कि पता किया जाता है, फिर कभी आ जाता है कि आपकी छुट्टियाँ बंद कर दी गई। अब अंदाज़ा करें इस चीज़ का कि पाकिस्तान इंडिया की टेंशन हुई, ठीक है, उसमें जो आपके एमरजेंसी में एक्टिव आपके जो इदारे हैं उनका तब ठीक है तक आप उनको अलर्ट करें। कॉलेजेस में, स्कूल्स में नोटिफिकेशन दे दिया गया कि आपकी किसी किस्म की छुट्टी आप नहीं कर सकते। अच्छा, आप स्टूडेंट्स को साथ छुट्टी दे रहे हैं, अजीब किस्म का आपने एक सिलसिला शुरू किया है, यानी कि आपने टीचर्स, वाकई ये बात ठीक है, ऑफिशियली जो आपका डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, बेशक वो हायर एजुकेशन है या वो एलिमेंट्री एजुकेशन है या सेकेंडरी एजुकेशन है या स्कूल एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, हर जगह के ऊपर एक अजीब किस्म की हड़बांग है, बगैर सोच समझ के पॉलिसीज का नफाज किया जाता है। आपने किया है, मैं भी कर लूंगा। भाई डॉक्टर्स की पॉलिसी को आप टीचर्स के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? टीचर्स के लिए तो जब उनको आप हर तरह से आप उनको इस्तेसाल करते हैं, उनको आप दबाव में लाते हैं और उनके साथ आपका एक जबर का रवैया है, ऊपर से आपका जबर का एक रवैया ये है, दूसरा आपने उनका, अब देखें प्रॉब्लम क्या हो गया। मकसद तो ये था कि टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान एक बैलेंस एटमॉस्फेयर पैदा किया कि अगर टीचर तशद्दुद करता है तो उस तशद्दुद को ख़त्म किया जाए और तालिब इल्म को एक अच्छे माहौल में पढ़ने का मौका दिया जाए। बिल्कुल ठीक। आपने क्या किया, आपने वो मार नहीं प्यार के गलत इस्तेमाल से उस तशद्दुद को मजीद सेकंड हैंड में दे दिया। अब वो स्टूडेंट तशद्दुद कर रहा है और उस तशद्दुद की इंतहाई शक्ल आज आपने देखी कि उसने वो चाकू या छुरियां मार के टीचर को कत्ल कर दिया। ये इससे बड़ी खौफनाक सूरत है और क्या हो सकती है। तो इसके ऊपर हमें बड़ा, मैंने अभी जो बात की है, बड़ा थारोली, बहुत कॉम्प्रीहेंसिव हमें अपने सोशल एलिमेंट्स के ऊपर। अच्छा, एक और भी बात, जी जी, जहाँ पे ये वाक़या हुआ है साउथ पंजाब में, वहाँ पे का जो कल्चर है ना, एक जागीरदाराना कल्चर जो सा है, वो आप भी समझते हैं, मैं भी जानता हूँ, उन चीज़ों को सब समझते हैं। उसमें भी जो मास्टर है ना, उस बेचारे को तो एक कमी से ज़्यादा तो उसको अहमियत नहीं दी जाती। बच्चों के दिमाग में ये भी बात डाली जाती है कि ये कुछ भी नहीं है, आपका मुलाजम है, आपका मज़ारे है। तो इस सोच के साथ जब वो बच्चे ग्रोन अप होते हैं, इन चीज़ों को भी देखने की जरूरत है। आप देखें, और एक और चीज़ है उनसे, बच्चे ने ये बात कही है कि ये जो आप वेलकम पार्टी कर रहे हैं ये हमारे कल्चर से मुनाफी है, हमारे मजहब से मुनाफी। इसका मतलब है कि जो कल्चर और मजहब की तशरीह कर रहे हैं, कोई भी इदारा वो बड़े खौफनाक तरीके से तशरीह कर रहा है और उस तशरीह के नतीजे में ये सारे तरह के अज़ान तैयार हो रहे हैं। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसके ऊपर बहरहाल काम करने। किन लोगों को, कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जो ये तालीमी पॉलिसी और इस निज़ाम को जो ये फेलियर्स की तरफ जा रहा है, इसको ठीक करने के लिए किन स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, सर जोड़ लेना चाहिए? सोसाइटी के तमाम शोबों की उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा टीचर्स की, क्योंकि देखें आप करिकुलम बना देते हैं, टीचर्स को कहते हैं पढ़ाएं, वो उस करिकुलम बनाने में, निसाब बनाने में टीचर्स तो नहीं होते, पॉलिसी बनाने में टीचर्स की कितनी फीडबैक ली है। आप फॉर एग्जांपल जो हायर एजुकेशन की पॉलिसीज बन रही हैं या इन कॉलेजेस स्कूल्स की पॉलिसी बन रही हैं, आप मुझे बताएं कि कितने % कौन सा सर्वे किया है? मेरे पास कौन सा सर्वे आया है? ये है कि टीचर ने जो पढ़ाना है जी, आपने उसको शामिल ही नहीं किया, उसमें शामिल ही नहीं किया, इसकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी और रिस्क की वजह से हमारे स्कूल्स में बहुत से प्रोग्राम बंद हुए, बज़्म अदब वगैरह, और ये वो जो इनफॉर्मल करिकुलम था, हिडन करिकुलम था, वो ख़त्म हो गया। जब वो हिडन करिकुलम, कोई शेर शायरी, कोई नज़म, कोई मजमून पढ़ना, तो उसकी जगह सारी फौहश गानों और उन सब चीज़ों ने ले ली। किसी हद तक मैं समझूंगी कि उस बच्चे का भी मौक़िफ़ ठीक था। ये जो वेलकम पार्टीज मैंने देखी हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर जो होता है माहौल, टीचर के मुंह से जब देखने वाले सुनेंगे तो स्टूडेंट्स को तो इस बात से हौसला मिलेगा जो आप बात कह रही हैं। मैं उसकी बात कर रही हूँ ना। देखें, हमको हर पहलू से ये बात को देखना है। अगर हम किसी जान नहीं लेने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती। देखें ना, हम इस चीज़ को, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर लेट मी कंप्लीट कि डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो पेट पे से कपड़ा उठा के ही अपना सारा पेट नंगा करना पड़ता है। तो हमें अपने प्रॉब्लम्स को पूरा देखना चाहिए हर नज़र से। देखिए जी, अगर
اگر اس بچے کا موقف جو ہے تسلی اور اس سے سنا جاتا، مجھے نہیں پتا کہ اس کا ویلکم پہ اعتراض کرنے کا اس کا پروگرام پہ کیا اعتراض ہوگا، مجھے نہیں پتا. ان کا یہی کہ اس میں فحاشی ہوتی ہے، ہاں اس میں جی، یہ چیزیں یا ہوتی کیا ہیں. ہوتا ہے، اس بچے کی کاؤنسلنگ کی گئی یا اس بچے کو ذلیل کیا گیا، اس کی بے عزتی کی گئی، وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو وربلی ابیوز کیا گیا ہو، اس کے ساتھیوں نے، دوسرے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا گیا ہو. یہ تو تفصیلات آئیں گی تو ان کے اوپر بات کر. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی تصویر کا یہ رخ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال وائلنس اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو یا اپنے کسی بڑے کے ساتھ، اس کی تو کسی بھی معاشرے میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. میں آخری کمنٹ آپ سے لوں گا، مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. کیا کہیں گے ساری صورتحال پہ تبصرہ؟ یہ صورتحال بڑی، میں سمجھتا ہوں شہباز، بڑی الارمنگ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ہمیں بڑی سنجیدگی سے اس وقت دیکھنا ہوگا. پہلی بات تو آپ کی بات کو میں انڈورس کروں گا کہ کچھ بھی ہو، کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کسی کی عزت سے یا کسی کی زندگی وائلنس کی گنجائش ہی نہیں. اور ایک طالب علم، یہ تو اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو جو ابھی آپ نے کویشچن کیا کہ کون لوگ ہیں جن کو سامنے آنا پڑے گا، اس کے لیے ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو آپ کے ذمہ داران جو ان سے ہیں، جو اس وقت حکومت میں ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. جو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیچرز کو لوپ میں لے، ان سے مشاورت کرے اور اس مشاورت کی بنا پر ایک ایسی پالیسی بنائے جس میں تعلیم اور تربیت دونوں کا اہتمام، اور وہ تربیت ڈے فرسٹ سے شروع ہونی چاہیے، پھر کہیں جا کر یہ صورت بہتر ہو جائے گی. اور ابھی اتنا کچھ بگڑا نہیں ہے، یہ ایک ہی واقعہ ہے. اگر ہم اس میں بھی قابو کریں کہ اس میں ہمیں اور دیکھنا پڑے، اس کے اوپر ہمیں بہت بہت شکریہ. مجھے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. گفتگو آپ نے سنی. صورتحال یہ ہے کہ یہ انڈیکیٹر ہے، سوسائٹی میں ایک واقعہ نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن ابھی بھی موقع ہے اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہو جائیں اور سر جوڑ لیں اور مزید یہ واقعات نہ ہوں. اپنے میزبان فاروق شہباز وڑائچ کو اردو پوائنٹ کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.